جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ بھی نرم ہے، ان اللہ رفیق، اللہ کو نرمی بڑی پسند ہے، اللہ کے نبی بھی نرم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کے احسان واللہ نے آپ کو نرم بنایا، اگر آپ سخت ہوتے تند خو ہوتے یہ سب آپ سے بھاگ جاتے۔ نبی تقوی کمال کا، اخلاص کمال کا، ہر چیز کمال کی، اگر نبی میں بھی سختی ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں، چلے نہ جاتے بلکہ بھاگ جاتے۔ ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب، ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان۔ اللہ نرم ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے۔ نئے نئے صحابی مسلمان ہوئے، ابھی بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے، نماز کی نیت باندھی، کسی کو چھینک آئی، ابھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ نماز میں جواب نہیں دیتے، تو نماز کی نیت باندھے چھینکنے والے کو جواب دیا یرحمک اللہ، سب کی نظریں اٹھی، یہ کون ہے جو نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے؟ انہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، تو نیت باندھے کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو۔ ہاں نئے لوگ تبلیغ میں آتے ہیں، ہاں پہلے دن تھوڑے سارے اصولوں پر آ جاتے ہیں، بڑا صبر، نرمی، پیار محبت سے سمجھانا۔ اب سب نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے، پتہ نہیں لگا بھی کیا بات ہے، یہ کیوں کیا سب میری طرف گھور رہے ہیں۔ آگے صحابی فرماتے ہیں میں نے جب سلام پھیرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھایا نماز میں ایسے نہیں کرتے، اور آگے کمال کا لفظ بولا، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ ہاں آپ اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، اس کا کنارہ موٹا ہے، ایک بدو آیا جس کو ادب آداب سے واقف نہیں ہے، آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، فجبزہ جبزۃ شدیدہ، وہ ایسے زور سے کھینچی کہ رگڑ لگاتی بھی گئی اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے، گردن سرخ ہو گئی، اور آگے سے کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ مال دیں۔ ہاں مانگا ہے، سوال کیا ہے، اور ایسے بھونڈے انداز سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ غصے ہوئے، نہ ڈانٹا ہے، نہ گھورا ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فالتفت الیہ فضحک، آپ نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے، اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو، یہ محنت ہے، ایمان بنے گا، اعمال کا شوق آئے گا، اخلاق اچھے ہوں گے، کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ توبہ توبہ توبہ، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ ریاکار، گناہگار نہیں، نیکوکار نہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، لیکن کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ کے لیے، نام منانے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنانے لگے 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آگے حدیث نہیں بیان ہوئی، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر عرض کیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر فرمایا کہ آپ فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ سخی ہے، شہید ہے، قاری ہے، بڑا مال خرچ کیا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، جان دے دی لوگ کہیں کیا بات، بڑا بہادر ہے، بڑا زوردار قرآن پڑھا اور بڑا زوردار بیان کیا، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے۔ وہ تو کہا جا چکا کہ ڈالو جہنم میں، نہیں جہنم کو بھڑکایا جائے گا ان سے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں اخلاص کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، نہ وہ کوشش ہی ہے بھائی ہاں، اور کسی کے اخلاص پر ہم حملہ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے۔ توبہ توبہ، وہ تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بھائی۔ ہاں تو بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی، ہاں
پہلے نبی آتے تھے ایک زمانے کے لیے، ایک ملک کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ پورا عالم ہماری محنت کا میدان۔ او بھائیو یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں، او بھائیو بھائی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ کیا نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے جب یہ اجتماع ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، مجمع بیٹھا ہوتا ہے، شیطان کو بڑا غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں اٹھ جا، کسی طرح سے نکل جا۔ ایک بڑی پرانی بات ہے، مولانا نذر بان صاحب کا بیان ہو رہا تھا رائے وینڈ میں، بڑی پرانی۔ میں اپنے محلے کے ایک ساتھی کو لے کر آیا رائے وینڈ، وہ نا تھوڑا بہت وقت لگاتا تھا، 3 چلے نہیں لگاتا تھا۔ ہاں، تو بیان ہو رہا تھا مولانا کا، اور وہ بیان میں بیٹھا ہوا تھا، اور بڑی اچھی بات ہو رہی، بنا کر لگتا ہے یہ بیان جو ہے نا اس پر اثر ہو رہا ہے، یہ آج 3 چلے کے لیے نکل ہی جائے گا آج تو۔ اچھا، بیان کے درمیان میں سے اٹھا، وہ باہر جا کے اکیلا بیٹھ گیا۔ مجھے بڑا برا لگا، یار عجیب بات ہے، اتنی مشکل سے اس کو رائے وینڈ لے کر آئیں اور بیان چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا یہ۔ جب بیان ختم ہوا تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بیان نہیں سنا آپ نے، درمیان میں سے اٹھ کر آ گئے، یہاں آ کر بیٹھ گئے، اتنی دور سے آئے تھے، بیان سننا چاہیے تھا آپ کو۔ کہنے لگا مولوی صاحب بیان کا اثر ہی بہت ہو رہا تھا۔ کہتا مجھے ڈر لگا میں 3 چلے کے لیے نہ نکل جاؤں کہیں، ہاں اس لیے بیان چھوڑ کے آ گیا میں۔ یہ اب شیطان چکر چلائے گا، سچی بات ہے۔ ہاں، نکل جا کیا نکل پیشاب سا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ تو بھائی اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہے۔ ہاں، یہ اجتماع روز کوئی نہیں ہونا ہے۔ ہاں، یہ تو ایک جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بعض خاندانوں میں نا رشتہ آتا ہے نا، بچی کو دیکھنے آتے ہیں تو بچی کو نہیں بتاتے، اسے کہتے ہیں یہ چائے کی یہ ٹرے جو ہے نا چائے کی، یہ اندر دے آؤ، اس کو نہیں پتا۔ ہاں، اصل مقصد کیا ہے؟ تو یہ اجتماع تو ایک ٹرے ہے، یہ بہانہ ہے۔ اصل تو ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت آئے، آئندہ کی زندگی، مقصد زندگی کو پہچانے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل مال نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے مسئلوں کا حل مسجد ہے، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے۔ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ اعلان ہونے والا ہے، اور یہ خبر چلنے والی ہے کہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ یہ ہونے والا ہے۔ اور سننے والے پتہ کیا کہیں گے؟ انا للہ، اور پوچھیں کہ جنازہ کب ہے؟ اور رش پڑے گا جنازے میں، اور دفنانے میں چند لوگ ہوں گے، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور گھر میں پتہ کیا ہو رہا ہوگا؟ روٹی لاؤ، سالن لاؤ، گرم گرم روٹی لاؤ۔ جو جس سیٹ پر ہے، جو جس محکمے میں ہے، جو جس دفتر میں ہے، کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا، اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں اور غروب نہیں دیکھ پاتے، درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں۔ کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا، انہیں پتہ بھی نہیں۔ ریل گاڑی چلتی ہے لاہور سے کراچی کی طرف، کھانے والا آ گیا، ملتان آ گیا، بالپور آ گیا، روڑی آ گیا، اب نواب شاہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔
ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. کوئی خانے وال پہنچ چکا، کوئی خانے وال پہنچ چکا، کوئی ملتان پہنچ چکا، کوئی باولپور پہنچ چکا، اور کوئی روڑی پہنچ چکا، اور کوئی نواب شاہ پہنچ چکا، اور جس کی عمر ہوگی نا 50 سال یہ تو حیدرآباد پہنچ چکا ہے. اور جو 60 سال ہو گئی لانڈی پہنچ گیا ہے. اب لانڈی پہنچ کے کوئی سیٹوں پہ قبضہ کرے ہوتا ہے؟ کیونکہ سفر ختم. بہت سے تو 60 سے پہلے فارغ، بہت کم ہے 70 سے اوپر جائیں، اکثر یہ 60-70 کے درمیان جاتی ہے. بھائی یہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، جانا ہے، رہنا نہیں ہے. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں. تبلیغ میں جائیں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں. کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے بھائی. اور اصل کام تو ہمارا یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سب سے حسین ترین بول دعوت الی اللہ کے بول، سب سے خوبصورت بول دعوت کے بول، سب سے طاقتور بول یہ دعوت کے بول. اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے. اور حدیث میں آتا ہے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ایسا رو پڑتا ہے، اذان کا رو پڑتا ہے، دعوت کا ایسا رو پڑتا ہے. جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے شیطان واپس آ کے وسوسے ڈالتا ہے، تو عبادت سے نماز سے نہیں ڈرا، شیطان دعوت سے ڈرا ہے. حدیث میں آتا ہے اس لیے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اب ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. او بھائی روزے رکھیں گے، او بھائی تراویح پڑھیں گے، او برکت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے. اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے. حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو. شوق پیدا ہو. حدیث میں آتا ہے اس لیے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اب ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. جب ایمان بنے گا، جب اللہ سے تعلق ہوگا، جب اللہ کی معرفت ہوگی، جب اللہ کو پہچانے گا، اب اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اب نماز کا شوق، رمضان ہے تو روزے کا شوق. جب مال آئے گا، ایمان والے کے پاس جب مال آئے گا اسے کیا شوق ہوگا؟ ایک اور پلاٹ لے لوں، ایک اور گاڑی لے لوں، ایک اور اچھی ٹائلیں لگا لوں. نہ جب ایمان والے کے پاس مال آئے گا اس کے اندر شوق، کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے، کون بے گھر ہے، کس کی چھت ٹپکتی ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاس، کس کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اس کا ذہن ادھر چلے گا، خرچ کرنے کا، جمع کرنے کا نہیں. قرآن میں مال جمع کرنے کا حکم نہیں آتا، مال جمع کرو، مال جمع کرو. یہ حکم کئی دفعہ آتا ہے خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. کھانے میں بھی مزہ ہے، کھلانے میں بھی مزہ ہے. جب ایمان مضبوط ہوگا پھر کھانے میں مزہ کم آئے گا اور کھلانے میں مزہ زیادہ آئے گا. ایک صحابی آئے آپ کے پاس، آپ نے اپنے گھر پتہ کیا، کھانے کو جواب ملا گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں، سید الکونین ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ لیکن کیا آپ کا شان ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن آپ کے گھر کھانے میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. صحابہ سے فرمایا میرے مہمان کو کون لے کے جائے گا؟ ایک صحابی لے گئے. ان کے گھر بھی کتنا تھا جو بیوی بچوں کے لیے کافی ہوتا. واہ بیوی کو بھوکا رکھا، بچوں کو بھوکا رکھا، خود بھی بھوکے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلا دیا. اور اس بات کی اس واقعے کا پتہ مہمان کو بھی نہیں ہے. جب یہ صحابی صبح کو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے دیکھتے ہی فرمایا عجب اللہ
بِصَنِيعِكُمَا فِي اللَّيْلَ، رات کا جو تمہارا معاملہ تھا مہمان کے ساتھ، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند آیا ہے۔ ہاں، کھانے میں نہیں، کھلانے میں مزہ ہے۔ ہاں، صحابہ کا واقعہ ہے نا، بکرے کی سری کتنے گھروں میں گھومی؟ بولو بھائی، کتنے گھروں میں گھومی؟ ہر ایک کو دوسرے کی فکر، ہر ایک کو دوسرے کی فکر۔ جب ایمان بنتا ہے پھر عمل کا شوق، نماز کا شوق، مسجد کا شوق، رمضان میں روزے کا شوق، حج کا شوق۔ حدیث میں آتا ہے جو حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا صاحب بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور ڈسے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی ہے جو اس زمانے کے غریبوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ہاں، آپ نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی کی بات ہے ہی پکی، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، پھر بھی آپ نے قسم کھائی، کیوں؟ توجہ پیدا کرنے کے لیے، طلب پیدا کرنے کے لیے کہ بھی وہ کون سی بات ہے جس پر آپ قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، صدقہ کرنے سے مال میں کمی۔ جب ایمان بنے گا تو پھر یہ جذبہ آئے گا، خرچ کرنے کا شوق، ہاں، رمضان میں روزے کا شوق، دین سیکھنے کا شوق۔ ہاں، طالب علم، کیا لفظ بولا؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیا لفظ بولا؟ طالب علم۔ اب سچی سچی بتاؤ، دھیان کدھر گیا، بڑوں کی طرف کہ بچوں کی طرف؟ دھیان کدھر گیا؟ طالب علم لفظ بول کر دھیان کدھر گیا؟ بچوں کی طرف۔ اچھا، بچے ہو گئے طالب علم، اور ہم کون ہو گئے؟ ہم کون ہو گئے بھائی؟ نہیں، ہم بھی سب کون ہیں؟ ہم سب کون ہیں بھائی؟ طالب علم، علم کی طلب رکھنے والے۔ تبلیغ میں محنت ہے، ہر مسلمان میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 جیسے یہ گنتی یاد ہے، اسی طرح ہمیں نماز کے فرائض یاد ہوں۔ نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں؟ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کو سیکھنا بھی فرض ہے، اتنا ایمان سیکھنا جو نماز پہ کھڑا کر دے، اتنا ایمان سیکھنا بھی فرض ہے۔ ہاں، دین سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا۔ بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے۔ او میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، اسلام کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں رواج کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو شریعت کو دیکھنا ہے، ہمیں فیشن کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو سنت کو دیکھنا ہے، ہمیں برادری کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو اللہ رسول کے حکم کو دیکھنا ہے۔ آج رواج کا پتہ ہے، شریعت کا نہیں پتہ، فیشن کا پتہ ہے، سنت کا نہیں پتہ۔ میں ایک جگہ گیا نا، ایک نوجوان تھا، اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی، پینٹ اور شرٹ، تو شرٹ نا اس کی الٹی۔ میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شرٹ الٹی پہنی ہوئی ہے، تمہاری یہ شرٹ الٹی ہے۔ کہتا ہے نہیں مولوی صاحب، یہ فیشن ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، ایک فیکٹری میں گئے، وہاں پینٹیں بنتی تھی، پینٹیں نا، تو وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے ریگ مال سے پکڑا ہوا تھا، وہ پینٹوں کو نا خراب کر رہے تھے، کپڑے کو خراب کر رہے تھے، اس کو پھاڑ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے بھائی، یہ پینٹوں کو خراب کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں مولوی صاحب آج کل فیشن ہے۔ تھوڑی سی پینٹ کیا ہو، پھٹی بھی ہو، استغفر اللہ۔ نہیں، ہمیں فیشن کو نہیں، ہمیں سنت کو دیکھنا ہے، ہمیں رواج کو نہیں، ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے، ہمیں برادری کو نہیں، ہمیں تو اللہ رسول کے، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے کہ دین سیکھنے کا شوق آئے۔ ہاں، ایک بارات جا رہی تھی، توبہ توبہ، یہ واقعہ ہے، ایسی کہاوت نہیں ہے، یہ واقعہ میرا ایک دوست تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے دوست کی شادی تھی تو بارات جا رہی تھی مسجد کی طرف، بارات جا رہی تھی، ڈھول اور ڈھمکا اور ناچ اور گانا اور میوزک، اور جا رہی ہے بارات کدھر؟ مسجد۔ کیوں؟ کہ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے ہیں۔ توبہ توبہ، دولہا نے شادی کے کیا ہے؟ ویسے کہیں مسجد گیا نہیں، اور شادی کے نفل فرض
تو کہتا مسجد کے باہر بارات کھڑی ہو گئی، مجھے انہوں نے کہا تم اس دولہا کے ساتھ جاؤ مسجد میں، اس نے نفل پڑھنے، تو میں اس کے ساتھ چلا گیا، میں بیٹھ گیا، میں نے کہا بھائی پڑھ لو نفل، کہتا پہلے تو کھڑا ہو کے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے نیت باندھ لی، کہتا میں پاس بیٹھا ہوا ہوں، اب بڑی دیر ہو گئی، وہ کھڑا ہوا ہے، واجب ہوا، میں نے کہا بھائی شادی کے نفل ہیں، بڑے خشوع سے پڑھے جا رہے ہیں، بہت دیر کھڑا رہا، پھر کھڑے کھڑے ہی سلام پھیر دیا اس نے، یہ واقعہ ہے۔ کہتا میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ، بھئی یہ تو جنازے میں ہوتا ہے اللہ کے بندے، یہ تم نے کون سے نفل پڑھے؟ آئے ہائے، یہ ہے افسوس کی بات۔ آگے سے کہنے لگا سچی بات یہ ہے کہ مجھے نماز نہیں آتی ہے۔ اس جگہ جنازہ تھا، ایک بڑا افسر تھا، بہت بڑے افسر، ان کے پوتا، اس کا پوتا تھا 2 سال کا، وہ فوت ہو گیا۔ جنازے پڑھانے کے لیے انہوں نے بلایا ہمیں، تو ہم نے جنازے سے پہلے تھوڑی سی بات کی، تو انہوں نے کہا بھی دیکھو آپ جنازہ پڑھنے آئے ہو اور جنازہ ہے بچے کا، اور جنازے پتہ کون تھے؟ سارے افسران، بڑے افسران، بڑی گاڑیاں، 4 گن مین، ہاں۔ میں نے کہا بھی آپ لوگ جنازہ پڑھنے آئے اور جنازہ ہے بچے کا 2 سال کا، تو آپ کو بچے کے جنازے کی دعا تو آتی ہوگی نا؟ وہ ایک ساتھی نا سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایک آدمی نا، مجھے بعد میں کہنے لگا، کہتا میں ڈر گیا کہ میری طرف اشارہ کر کے پوچھ ہی نہ لو کہ سنا دے۔ تو بھائی تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، 5 وقت نماز ہو، دین سیکھنے کا شوق ہو، اعمال سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی نہیں بنتی، عمل کا شوق ہو۔ آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں ہے۔ ہاں، کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق تو اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں، مساجد میں تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے اور اعمال کے فضائل کو سنے تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، ای الناس خیرون، اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی، گھٹیا آدمی، گندا آدمی کون ہے؟ فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی خراب ہوں۔ ہاں، زندگی کے بننے کا تعلق مال سے نہیں، چیزوں سے نہیں، گاڑیوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، زندگی کے بننے کا تعلق اعمال سے ہے۔ ہاں، فقیر وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، فقیر وہ جس کی زندگی میں اعمال نہیں۔ ہاں، لیس الغنی بکثرت العرض، غنی وہ نہیں جس کے پاس مال بہت، دولت بہت، سامان بہت، نہ، غنی وہ جو دل کا غنی۔ آج ہمیں ترس آتا ہے کس پر؟ جس کے پاس مال نہیں، کپڑے نہیں، برتن نہیں، زیور نہیں، فرنیچر نہیں، گاڑی نہیں، ہاں، اور جس کی زندگی میں نماز نہیں، جس کی زندگی میں روزہ نہیں، جس کی زندگی میں اعمال نہیں، اس پہ ترس نہیں آتا ہے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے، آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے، اعمال سے خالی ہوتے جا رہے۔ ویران گھر وہ نہیں جس گھر میں مال اور چیزیں نہیں، ویران گھر وہ جس گھر میں اعمال نہیں۔ ہاں، آج عمل کا شوق نہیں ہے، تبلیغ میں عمل کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ یہ نہیں کہ آج تم میں سے پیسہ کس نے کمایا، پلاٹ کس نے خریدا، نہیں، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ عمل کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور میں نے روزہ رکھا، آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ عمل کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ فرمایا، آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی؟ کسی جنازے میں شرکت کس نے کی؟ پھر عرض کیا، حضور جنازے میں شرکت بھی کی۔ فرمایا، آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ عمل۔
بیمار کی عیادت کس نے کی؟ پھر عرض کیا حضور بیمار کی عیادت بھی کی ہے. اس پر آپ نے فرمایا جس آدمی میں یہ اعمال جمع ہو جائیں گے وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا. وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ ہر آدمی مالدار نہیں بن سکتا، دیندار بن سکتا ہے. ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی عمل والا بن سکتا ہے. صحابہ کی جو دوڑ تھی مال کی نہیں تھی، چیزوں کی نہیں تھی. صحابہ کی دوڑ تھی اعمال کی. صحابہ کی دوڑ تھی اعمال کی. صحابہ کے شوق تھے اعمال کے. ایک عجیب مقدمہ آپ کی خدمت میں آیا. غریب غریب صحابہ اکٹھے ہوئے، غریب غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے. کیسے؟ مال میں؟ نہیں 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 نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں برابر ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں برابر ہے. ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے. یہ غلام خریدتے ہیں آزاد کرتے ہیں، اس غلام کو آزاد کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے. یہ پریشانی لگی ہے، یہ پریشانی. یہ مقدمہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا. ایسا عمل ہے جو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل نہ سکے گا. فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. جو یہ تسبیح پڑھے گا یہ ایسا عمل ہے کہ اتنا اجر کمائے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہ پائے گا. غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، مسجد میں جا کے نماز پڑھی اور نماز کے بعد بیٹھ کر اس تسبیح کو شروع کیا. تو اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی جو شوق تھا وہ بھی عمل کا تھا، انہیں بھی حرص عمل کی تھی، ان کی دوڑ بھی عمل کی تھی. انہوں نے پتہ کیا کہ سارے صحابہ کیوں بیٹھے ہیں، یہ کیا عمل کر رہے ہیں. انہیں سارے واقعے کا پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی. غریب صحابہ دوبارہ پریشان ہوئے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے. اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. ہاں ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی، صحابہ کی دوڑ مال کی نہیں تھی، چیزوں کی نہیں تھی، صحابہ کی دوڑ اعمال کی تھی. ہاں اور دوسری بات اگر کسی کے پاس مال ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، کمال نہیں ہے. ہاں تو شریعت کا مزاج دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. آپ نے فرمایا حدیث پاک ہے جس کے اندر 2 باتیں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا. وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے. فرمایا جس کے اندر یہ 2 باتیں ہیں یہ سیدھا جنت میں جائے گا. ہاں شیطانی مزاج ہے، دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دکھاتا ہے کہ فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں. اور دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو دکھاتا ہے، اپنے سے اوپر والوں کو دکھاتا ہے. لاکھ کمانے والا اس کو دیکھ رہا ہے جو 5 لاکھ کما رہا ہے، 5 لاکھ کمانے والا پریشان اس کو دیکھ رہا ہے جو 10 لاکھ کمانے والا ہے. 2 مرلے کے مکان والا پریشان اس کو دیکھ رہا ہے جو 5 مرلے میں، اور 1 کنال والا پریشان اس کو دیکھ رہا ہے جو 4 کنال کے بنگلے میں. اللہ کو بندے کا شکر پسند ہے، شکوہ پسند نہیں ہے، شکوہ پسند نہیں ہے. شکر سے نعمت بڑھتی ہے، شکوے سے نعمت چھنتی ہے. شکر سے نعمت بڑھتی ہے، شکوے سے نعمت چھنتی ہے. مزے کی زندگی وہ گزارے گا جس کی زبان پہ شکر کے جملے ہوں گے، اور جس کی زبان پر شکوہ ہے یہ بڑا پریشان رہے گا، بڑا پریشان رہے گا. آپ کے کھانے میں چٹنی ہے اور روٹی ہے، واہ واہ. اب آپ کھانا کھا کے کیا کہہ رہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا کھلایا، مجھے روٹی کھلائی، مجھے چٹنی بھی کھلائی، واہ واہ. اس میں دھنیا بھی تھا، اس میں پودینہ بھی تھا، اس میں انار دانہ بھی تھا، نمک مرچ بھی، واہ 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 واہ، بڑا مزہ آیا. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. 10 دفعہ کہہ رہا ہے چٹنی روٹی کھا کے یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ بڑے مزے کی زندگی گزارے گا، بڑے مزے کی زندگی گزارے گا. اگر اس کے دسترخوان پہ کوفتے بھی ہیں اور کباب بھی ہیں اور بریانی بھی ہے اور پلاؤ بھی ہے اور روسٹ بھی ہے اور سالن بھی ہے اور کھیر بھی ہے اور کسٹرڈ بھی ہے اور سلاد بھی ہے، اور آگے سے وہ کہتا ہے مچھلی نہیں ہے، مچھلی کیا کہتا ہے؟ یہ بڑی پریشان کن زندگی گزارے گا. یہ شکوہ کر رہا ہے، شکوہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں شکوہ کر رہا ہے.
शुक्र पता किसे कहते हैं? जो है उसका तज़किरा, जो है उसका तज़किरा। शिकवा पता किसे कहते हैं? जो नहीं है उसका तज़किरा, जो नहीं है उसका तज़किरा। हर आदमी को कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। जो मिले शुक्र, मजे की जिंदगी, जो ना मिला शिकवा, ये बड़ी परेशान कौन जिंदगी। हाँ, तबलीग में मेहनत है, कैसे ईमान बने, फिर अमल का शौक, नमाज का शौक, कुरान का शौक। हाँ, हर आदमी माल वाला नहीं, कुरान वाला तो बन सकता है, जिक्र वाला बन सकता है, हर आदमी तिलावत कर सकता है। आपने फरमाया एक हरफ कुरान का पढ़ा तो 10 नेकियां मिलेंगी। आपने वजाहत फरमाई अलिफ लाम मीम, एक हरफ नहीं है, अलिफ एक है, लाम एक है, मीम एक है, वाह तो 30 नेकियां मिल गई। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अब कितनी नेकियां हो गई? सारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे। एक सिपारा पढ़ा, 2 सिपारे पढ़े, इतनी जबरदस्त कमाई है, वाह वाह। आपने मैं 3 दफा जो सूरह इखलास पढ़ेगा उसे पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। जो 10 दफा सूरह इखलास पढ़ेगा अल्लाह जन्नत में उसके लिए माल तैयार कर देंगे। मैं जो रात को सूरह मुल्क पढ़ेगा अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचा लेंगे। जो रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा इस पर कभी फाका नहीं आएगा। जो सुबह को सूरह यासीन पढ़ेगा अल्लाह शाम तक के कामों में उसकी मदद फरमाएंगे। हाँ, कुरान का शौक हो। हाँ, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, जिस घर में कुरान, उस घर में बरकतें आती हैं, रहमतें आती हैं, खैरें आती हैं, नहुसतें खत्म, शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। आपने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है, उस घर से शैतान भाग जाता है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु रात को कुरान पढ़ना शुरू किया, उनका घोड़ा बिदकने लगा। वो कुरान पढ़े तो घोड़ा बिद के, कुरान पढ़े तो घोड़ा बिद के। बेटा साथ सो रहा है, डर लगा घोड़े का पांव उस पर ना आए, सलाम फेरा, घोड़ा क्यों बिदक रहा है? देखा आसमान पर एक नूर ही नूर है, सफेद बादल की तरह, और आसमान की तरफ उठता जा रहा है और आंखों से ओझल हो गया। बड़े हैरान हुए कि ये क्या था। आपकी खिदमत में हाजिर हुए, आपको सारा किस्सा सुनाया और दरियाफ्त किया, हुजूर ये क्या था आसमान पे? आपने फरमाया ये आसमान से फरिश्ते उतरे थे तुम्हारा कुरान सुनने के लिए। अगर तुम सुबह तक पढ़ते रहते ना, आज सारी दुनिया फरिश्तों को देख लेती। हाँ, ये मेहनत है। घर घर कुरान की तिलावत हो, हाँ, हर जुबान पे अल्लाह का नाम हो। आपने फरमाया अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। साहबा ने अर्ज किया हुजूर ईमान को कैसे ताज़ा करें, ईमान को कैसे ताज़ा करें? आपने क्या फरमाया? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको कितनी दफा पढ़ो? बोलो भाई, 100 दफा। हदीस में क्या आता है? अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। साहबा ने अर्ज़ किया हुजूर ईमान को कैसे ताज़ा करें? आपने क्या फरमाया? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको कसरत से पढ़ा करो। कैसे पढ़ा करो? और उलमा ने लिखा है जो 300 दफा पढ़ेगा ये कसरत में आएगा। अब हम सब देखें, हम कभी दिन में 24 घंटे में, चलो हफ्ते में, महीने में कभी बैठ के पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सच्ची बात है कभी बैठ के पढ़ो 300 दफा, आपको कैसे ईमान की लहरें उठेंगी, ईमान की मौजें उठेंगी, ऐसा अल्लाह से ताल्लुक बढ़ेगा, ये जज्बा पैदा हो, अल्लाह का जिक्र करना है। आपने फरमाया सुभान अल्लाह, इसका सवाब ओहद पहाड़ से भी ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका सवाब ओहद पहाड़ से भी ज्यादा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ओहद पहाड़ से भी ज्यादा है। आपने मैं जो सुभान अल्लाह कहा, जन्नत में दरख्त लग गया। आप सब कहें सुभान अल्लाह। आप सबके लिए जन्नत में एक एक दरख्त लग गया, और मेरे लिए पता कितने लग गए? जितना ये मजमा बैठा हुआ है। मैंने आपको दावत दी, ये मैंने दावत दी, ये दावत की वजीलत है। आपने फरमाया जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा जन्नत में उसे मेरा पड़ोस मिलेगा। अब कौन कौन चाहता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस? सारी चाहते हैं। कौन कि कसरत से क्या पढ़ो? दुरूद शरीफ पढ़ो। आपने फरमाया रोशन रात यानी जुमेरात,
روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، تو میں تمہارا درود شریف میرے پر پیش کیا جاتا ہے۔ آگے بڑی عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا۔ ہاں فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ استغفار پر وعدہ ہے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، استغفار کیوں نہیں کرتے؟ استغفار کرو گے تمہارے پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ ہاں وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا، آپ نہ رہے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا سید الاستغفار، کون سا استغفار؟ استغفار کا سردار وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو صبح کو پڑھے 1 مرتبہ 100 مرتبہ نہیں لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے، اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ واہ واہ، اور شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آ گئی تو سیدھا جنت۔ واہ واہ، حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار، اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ مغرب میں پڑھ لیا فجر تک موت آ گئی تو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ تبلیغ میں یہی تو محنت ہے، جنت کا شوق آ جائے، جہنم کا خوف آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو 3 دفعہ یہ مانگتا ہے اے اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے، اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے، اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے، 3 دفعہ جنت کی دعا مانگتا ہے تو جنت پکار اٹھتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے ہی دے۔ اور جو 3 دفعہ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم چیختی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا ہی لے۔ ہاں ایمان بنے گا بھائی، ایمان مضبوط ہوگا، پھر عمل کا شوق آئے گا، پھر عمل کا شوق آئے گا، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق، دعاؤں کا شوق۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ صبح شام کس کے محتاج ہیں؟ ہر آن ہر گھڑی کس کے محتاج ہیں؟ چبانے نگلنے میں کس کے محتاج ہیں؟ کھانے پینے میں کس کے محتاج ہیں؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ ہاں یہ مانگنے کا جذبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ حدیث میں آتا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ فاللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض، اور لوگوں سے مانگو تو لوگ ناراض۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔ اللہ سے مانگنا ہے، اس لیے صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع موقع کی دعائیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ وہ دعا کتنی اہم ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے صبح شام پڑھتے ہوں، ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔
ہماری حفاظت دعاؤں سے ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ایک صحابی آئے، حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا۔ کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ دعا بتائی، دعا بتائی۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے، آپ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ عرض کہ حضور سے ہی پہچانا، میں بڑا پریشان ہوں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے اور قرضے چڑھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، قرضے بھی ادا ہو جائیں۔ دعا بتائی، دعا بتائی۔ جی بتائیں؟ فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ 8 چیزوں سے پناہ مانگی۔ آپ نے، صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئی، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ یہ محنت ہے، عمل کا شوق آئے، نماز کا شوق، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق، دعاؤں کا شوق۔ زندگی ان اعمال سے بنتی ہے، زندگی ان اعمال سے بنتی ہے جیسے آخرت اعمال سے بنتی ہے۔ اور میرے بھائی دنیا بھی اعمال سے بنتی ہے، جیسے آخرت میں مال کام نہیں آتا، آخرت میں چیزیں کام نہیں آتی۔ او بھائی آخرت میں اعمال، آخرت میں جیسے آخرت میں مال کام نہیں آتا، یہ دنیا میں بھی مال کام نہیں آتا۔ جیسے آخرت اعمال سے بنتی ہے، دنیا بھی اعمال سے بنتی ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سنا رہے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بادل آیا، اس میں سے آواز آئی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ عجیب بات ہے، بادل میں سے آواز ہے اور نام لے کے کہا جا رہا ہے۔ اب پانی برسا اور ایک نالے میں چل پڑا، جس نے آواز سنی وہ پیچھے گیا، دیکھا ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے۔ ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا، اور پوچھا تم کون سا عمل کرتے ہو؟ یہ نہیں کہ تمہارے پاس کون سی سائنس ہے، کون سی ٹیکنالوجی ہے اور کون سی تمہارے پاس فارمولا ہے، نہیں، کون سا عمل کرتے ہو کہ بادل تمہارے لیے مسخر ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں زمین پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور اپنی آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ دنیا بھی اعمال سے بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ہاں بھائی اپنے اعمال اچھے بنائیں، جب ایمان مضبوط ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ ہاں سب کچھ سیکھنا ہے بھائی، پہلے ایمان تو سیکھ لیں، ایمان تو مضبوط کر لیں۔ جیسے نماز ضروری ہے، لیکن میرے بھائی نماز سے پہلے وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں اب وضو کیا نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو ایک آدمی نماز سے روک رہا ہے، اچھا تم نماز سے روکتے ہو؟ نہیں میرے بھائی، کیا کہ بھائی پہلے وضو تو کر لے بھائی۔ ہاں تبلیغ میں یہ کہہ رہے بھائی پہلے ایمان سیکھ لیں، بھائی ایمان مضبوط کر لیں، ایمان مضبوط کر لیں۔ کالج کے لڑکے سیر کرنے گئے سمندر کی، تو ملح سے مذاق کیا، بابا سائنس پڑھی کہ نہیں، جغرافی آتی کہ نہیں، حساب پڑھا کہ نہیں، کمپیوٹر پڑھا کہ نہیں، بابا تم نے نہ یہ سیکھا، او بابا آپ نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی۔ بابا خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں سمندر میں آ گئی طغیانی، پانی کشتی کے اندر، ہوا کے تھپیڑے۔ بابا نے کہا او بچوں تم نے بہت کچھ سیکھا، کمپیوٹر سیکھا ہوا ہے، تم نے جناب سائنس پڑھی ہوئی ہے اور تم نے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، یہ بتاؤ تم نے تیرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بچوں نے کہا بابا ہم نے تو تیرنا نہیں سیکھا۔ بابا نے کہا میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی، تم نے ساری ضائع کر دی۔ ہم نے ساری ڈگریاں لے لی اور سارے ہم نے ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر اور سب کچھ پڑھ لیا، اگر ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا، ایمان بنے گا تو پھر عمل کا شوق آئے گا، ایمان بنے گا تو اخلاق اچھے ہوں گے، ایمان بنے گا تو پھر گناہ کو چھوڑے گا، پھر جھوٹ کو چھوڑے گا، پھر رشوت کو چھوڑے گا، پھر سود کو چھوڑے گا، پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر فراڈ نہیں کرے گا، پھر دھوکہ نہیں دے گا، پھر خیانت نہیں کرے گا، پھر تھوڑے لوگ بڑے بڑے کام کر جائیں گے، ایک محکمہ بڑے بڑے کام کر جائے گا۔
گا. اگر ایمان کمزور ہے تو محکمے پر محکمے بنانے پڑیں گے, بندے پر بندہ رکھنا پڑے گا, محکمے پر محکمہ بنانا پڑے گا, لیکن مسئلے پھر بھی حل نہ ہوں گے کیونکہ ایمان بگڑا ہوا ہے, ایمان بگڑا ہوا ہے. اس لیے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں, اس لیے معاملات بگڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی نے نا بکرا خریدا. کیا خریدا؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیا خریدا؟ ایک ملازم کو رکھا کہ روزانہ آدھا کلو ملائی بکرے کو کھلانی. آدھا کلو ملائی کس کو کھلانی؟ ہاں. اب جناب وہ بگڑا ہوا, ہاں, اللہ کا خوف نہیں, آخرت کی فکر نہیں, جنت کا شوق نہیں, جہنم کا خوف نہیں, اللہ کی پہچان نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ سن رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں. ہاں, آدھی ملائی خود کھا جاتا تھا, آدھی بکرے کو کھلاتا تھا. کسی نے شکایت کر دی کہ یہ بندہ جو ہے نا تمہارا ملازم آدھی ملائی خود کھا جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا. اس نے ایک اور بندہ رکھا کہ تم اس بندے کی نگرانی کرو, یہ ساری ملائی کس کو جانی چاہیے؟ بکرے کو. اب وہ بھی بگڑا ہوا تھا, اس کا بھی ایمان کوئی نہیں, اس کو بھی اللہ کا خوف کوئی نہیں, آخرت کی فکر کوئی نہیں, وہ بھی ساتھ مل گیا. پہلے بکرے کو جاتی تھی آدھی ملائی, اب تہائی. ہاں, پھر شکایت ہو گئی کہ بھئی یہ تو وہ بھی ساتھ مل گیا. انہوں نے کہا اچھا. اس نے ایک اور بندہ مقرر کیا, تم اس کی نگرانی کرو, اس کی نگرانی کرے, اس کی نگرانی کرے. ملائی ساری بکرے کو جائے, وہ بھی ساتھ مل گیا. ہوتے ہوتے اتنے بندے ہو گئے کہ ملائی ساری خود کھا جاتے تھے, ملائی کا جو شاپر تھا نا وہ بکرے کے منہ پہ مل دیتے تھے. ہاں, مسئلوں کا حل محکمے پہ محکمہ بنانا, محکمے پہ محکمہ بنانا نہیں ہے میرے بھائیو. ہاں, کیمرے لگانا یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے میرے بھائیو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, منع نہیں کر رہے. اصل تو ایمان ہے, اللہ کا خوف ہے, آخرت کی فکر ہے, اللہ کا ڈر ہے, جنت کا شوق ہے, جہنم کا خوف ہے, قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, حساب کتاب ہونا ہے. بتاؤ زندگی کہاں گزاری, بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی, بتاؤ مال کہاں سے کمایا, بتاؤ مال کہاں خرچ کیا, بتاؤ علم پر کیا عمل کیا, بتاؤ ان آنکھوں سے کیا دیکھا, بتاؤ ان زبان سے کیا بولا, ان کانوں سے کیا سنا, تمہاری رات کہاں گزرتی, تمہارا دن کہاں گزرتا, تمہاری شام کہاں گزرتی. یہ سب لکھا جا رہا ہے, سب پوچھا جائے گا, سب پوچھا جائے گا. ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے, یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ دن آنے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. او ہو, رونے لگ پڑے, رونے لگ پڑے. عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں, جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے, وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید. موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی, جسے تو بڑا بھاگتا بھدکتا تھا, موت آ پہنچی. عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں, ہاں, اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. اور رو پڑے, کہنے لگے ہاں ہاں ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی, ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی. ہاں, تبلیغ محنت ہے, کاروبار سے منع نہیں کر رہے بھائی, پہلے ایمان تو سیکھ لو. ہاں, وزیر بننے سے منع نہیں کر رہے بھائی, پہلے ایمان تو سیکھ لو. ہاں, پھر وزیر بننے کا شوق نہیں ہوگا, پھر تو زبردستی وزیر بنایا جائے گا. ہاں, پھر حاکم بننے کا شوق نہیں ہوگا, پھر تو اس کو زبردستی بنایا جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ پوچھو نہیں ہے, پوچھو نہیں ہے. ایمان بنے گا, پھر عمل کا شوق آئے گا, عمل کا شوق آئے گا, عمل کی زندگی بنے گی, پھر اللہ راضی ہوں گے. اللہ راضی ہوں گے تو 4 علامتیں بتائیں, 4 علامتیں بتائیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں, اچھا, سب سے پہلی بات, اللہ اچھے حکمران دیتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے, جن کو انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے. اللہ ایسے حکمران عطا فرماتے ہیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں, مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے, جو اپنی خواہشات پہ خرچ نہیں کرتے, جو تقریبات اور فنکشنوں پہ نہیں, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں, بارشیں وقت پر ہوتی ہیں اور ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں, مرد حکمران ہوتے ہیں, مرد حاوی ہوتے ہیں. اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے, اور جب اعمال زندگیوں میں نہیں ہوتے, جب گناہوں والی زندگی ہوتی ہے, اللہ ناراض ہوتے ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں, 4 علامتیں بتائیں حدیث میں, 4 علامتیں بتائیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں, نا اہل حکمران جن کو کوئی اللہ کا خوف نہیں, کوئی آخرت کی فکر نہیں, کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں,
نہیں, کوئی اپنے ملک سے خیرخواہی نہیں, جن کے سامنے اپنی غرض ہے, اپنی خواہش ہے, اپنا پیٹ ہے اور اپنا پیٹ بھرنا ہے, مال کو جمع کرنا ہے, جن کے سامنے اپنی خواہشات ہوتی ہیں, ایسے نااہل حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں وقت پر نہیں ہوتی, بے وقت ہوتی ہیں, ضرورت سے زائد ہوتی ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے جو خواہشات پہ خرچ کرتے ہیں, تقریبات پہ خرچ کرتے ہیں, فنکشنوں پہ خرچ کرتے ہیں, دکھلاوے پہ خرچ کرتے ہیں اور صحیح مصرف پہ خرچ نہیں کرتے. وہ ایک عجیب بات ہے. ایسی کہاوت ہے ہاں, 5000 کا نوٹ اور 10 روپے کا نوٹ, 5000 کا نوٹ اور 10 روپے کا نوٹ, ان کی آپس میں ہوئی ملاقات. جب آپس میں ہوئی تو 10 روپے کے نوٹ نے 5000 کے نوٹ والے سے پوچھا, ارے تم کہاں رہتے ہو, نظر نہیں آتے, کہاں ہوتے ہو؟ اس نے کہا میں تو بڑی بڑی جگہوں پر ہوتا ہوں, بڑی بڑی تقریبات میں ہوتا ہوں, بڑے بڑے مالداروں کے پاس ہوتا ہوں, بڑے بڑے افسروں کے پاس ہوتا ہوں, بڑے بڑے وزیروں کے پاس ہوتا ہوں. ہاں تو تم کہاں ہوتے ہو؟ 5000 کے نوٹ نے 10 روپے کے نوٹ سے پوچھا, تم نظر نہیں آتے, تم کہاں ہوتے ہو؟ اس نے کہا میں مسجد کا جو گلہ ہے چندے والا اس میں ہوتا ہوں. توبہ توبہ. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. ہاں جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں بے وقت ہوتی ہیں, وقت پہ نہیں ہوتی ہیں, ضرورت سے زائد ہوتی ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مرد نہیں عورتوں کی چلتی ہے, عورتیں حکمران, عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں. ہاں تبلیغ محنت ہے ایمان کی, ایمان ہے لیکن کمزور ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے. جیسے آج کل جو ہے نا جب لوگ کہیں جاتے ہیں نا جاتی ایک سوال کرتے ہیں اکثر لوگ, پتہ کیا کہتے ہیں چارجر ہے, چارجر, میری بیٹری کیا ہو گئی. آج ایمانی بیٹری کمزور ہے, جو فجر میں مسجد میں نہیں لے جا رہی, ایمانی بیٹری کمزور ہے, اذان پہ دکان نہیں بند کروا رہی, ایمانی بیٹری کمزور ہے, رمضان میں روزہ نہیں رکھوا رہی, ایمانی بیٹری کمزور ہے, اس لیے سچ بولنا مشکل ہو رہا ہے, جھوٹ بولنا آسان ہو رہا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. جب ایمان مضبوط ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے اور آپ کی ٹیک لگی ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں. کبیرہ گناہ نہیں, کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے, اکبر الکبائر. صابر عرض کے حضور بتلائیں. 3 گناہ گنوائے. پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ. دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا, یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ. اب تیسرا گناہ گنوانے لگے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی, آپ آگے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا. صحابی فرماتے ہیں آپ نے یہ جملہ اتنا دہرایا کہ ہم دل میں کہہ رہے تھے کاش حضور خاموش ہو جائیں. ہاں جب ایمان بنے گا پھر آدمی جھوٹ نہیں بولے گا. ہاں پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی. ہاں ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی. بیت اللہ کا غلہ پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب. اللہ فرماتے ہیں میں دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے, پینا تو حرام ہے, لباس تو حرام ہے, دعا کہاں سے قبول کروں؟ ہاں کوئی سور کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام, کوئی گدھے کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام, کوئی کتے کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام. او میرے بھائی جسے سور کا گوشت حرام ہے, کتے کا گدھے کا گوشت حرام ہے, او میرے بھائی یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے. پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں, گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے. ہاں برکت حلال میں ہے, حرام میں نہیں. بکری 1-2 بچے دیتی ہے اور کتیا 8-10 بچے دیتی ہے. ریوڑ بکروں کے نظر آتے ہیں, کبھی کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آتا کیونکہ برکت حلال میں ہے. ہاں آج لوگ برکت نہیں چاہتے, کثرت.
برکت نہیں چاہتے، کثرت تلاش کرتے ہیں. کہاوت ہے فاختہ چھوٹی لیکن حلال، چیل بڑی لیکن حرام. فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی، شکاری بندوق لے کے پہنچا. فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، مارے گا، شکاری آ گیا. چیل نے کہا تو بھاگ، تجھے مارے گا، میں حرام ہوں، تو حلال ہے، تجھے مارے گا، میں کیوں بھاگوں. فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، اس نے تجھے مارنا ہے، نکل لے. ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، اسے مارا نشانہ چیل کو، اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی. فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا. آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے ہیں. کس کو دیکھتے ہیں؟ ہاں او بھائی، 2000 حلال کے، 2 لاکھ حرام کے، یہ برکت 2000 میں ہے، 2000 میں ہے. 2000 کی چارپائی حلال کے پیسوں کی، 2 لاکھ کا بیڈ حرام کے پیسوں کا، مزے کی نیند جو آئے گی یہ 2000 کی چارپائی پہ آئے گی. 2 مرلے کا مکان حلال کے پیسوں کا، 4 کنال کا بنگلہ حرام کے پیسوں کا، گھر میں جو سکون ہوگا، ہاں مزے کی زندگی، وہ تو 2 مرلے کے مکان میں ہوگی. حلال 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 حرام بکرے اور کتے میں نہیں ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے. ہاں جب ایمان بنے گا پھر حلال حرام کی تمیز آئے گی. ہاں پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی. آپ نے فرمایا برکت والی کمائی اس کی ہوگی، پاکیزہ کمائی اس کی ہوگی جو بات کرے تو سچ بولے. وہ تاجر جن کے کاروبار میں 7 باتیں ہوں گی ان کے کاروبار برکت والے اور کمائیاں پاکیزہ ہوں گی. بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں، سودا بیچیں تو خام خواہ کی تعریفیں نہ کریں، سودا خریدیں تو بلا وجہ اس میں عیب نہ نکالیں. اور چھٹی بات کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں. 7ویں بات کسی سے حق لینا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں. جس میں یہ 7 باتیں ہیں اس کا کاروبار پاکیزہ، اس کی کمائی برکت والی ہوگی. ہاں آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا. جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے. جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالی دے، جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پہ اتر آئے. جس میں یہ 4 باتیں ہیں فرمایا یہ پکا منافق ہے. جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے. ہاں سڑکوں سے، اچھی سڑکوں سے نہیں معاشرہ سنورتا. معاشرہ کب سنورے گا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا. پیسوں سے معاشرہ نہیں سنورتا، اونچی بلڈنگوں سے معاشرہ نہیں سنورتا، پارک سے معاشرے نہیں سنورتے. معاشرہ کب سنورے گا؟ جب ایمان بنے گا، جب عبادات صحیح ہوں گی، جب اخلاق اچھے ہوں گے، معاف کرنا آئے گا، غصے کو پینا آئے گا، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھیں. آپ نے فرمایا کامل ایمان والا کون؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں. سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں وہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے، حسن اخلاق ہوں گے. آپ نے فرمایا جنت میں میرا پڑوس ملے گا کس کو؟ جس کی اخلاق اچھے ہیں. اخلاق کیا ہیں؟ سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو. آتی من حرمک، جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں آتا اس کے پاس جاؤ. ہاں یہ اخلاق ہے. اس سے زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں. اس سے گھروں میں جوڑ، میاں بیوی پہ جوڑ، ہاں گھروں میں محبتیں، گھر جنت بنتے ہیں. ہاں اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ زبان کے بول میٹھے ہوں، زبان کے بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، لہجہ نرم ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو. گھر جنت بنے گا، بڑی پیار محبت کی زندگی گزرے گی. اور جس کے بول کڑوے ہیں، جس کا لہجہ سخت ہے، جس کے ماتھے پہ بل رہتے ہیں، جس کا دماغ گرم رہتا ہے، توبہ توبہ، اس کی زندگی جھگڑوں میں، نفرتوں میں، غصے میں، لڑائیوں میں گزر جائے گی. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں اتنا وقت نہیں ہے کبھی اس سے لڑیں کبھی اس سے لڑیں. ہاں آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے. سب کی نظریں اٹھی، ایک صحابی داخل ہو رہے ہیں
دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے، تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے۔ تینوں دن ایک صحابی داخل ہوئے، ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں مسئلہ ہے۔ ایک رات رہے، 2 رات رہے، 3 رات رہے، دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ کیا دیکھا؟ ساری رات سو رہے اور فجر میں اٹھ کے نماز پڑھی۔ ایک بات دیکھی کہ رات کو سوتے ہوئے جب آنکھ کھلتی ہے، کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ کا نام زبان پر آتا ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی اور ساری رات سوتے رہتے ہیں، کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ ان سے دریافت کیا کہ میں تو اس لیے آیا تھا، آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، کس وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ تو انہوں نے جواب دیا میری زندگی میں ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، میں کسی کے بارے میں کھوٹ حسد بالکل دل میں نہیں رکھتا۔ اور میں ہاں یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی، جسے ہم کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، چہرے پہ مٹی نہیں پڑنے دیتے، ہر ایک کہتا مٹی پڑ گئی، ہاں اس طرح اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کسی کی نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں۔ یہ غیبت ہے جو خاندانوں کو توڑ دیتی ہے، ہاں جماعتوں میں توڑ، مرکزوں میں توڑ، ہاں خاندانوں میں توڑ، یہ غیبت فلاں ایسا، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں نے یوں کیا، نہ 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 نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک بدبو پھیل گئی، سڑاند پھیل گئی، آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے، یہ سڑاند کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں نہیں پتا یہ بدبو کس کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، جو دوسروں کی کیا کرتے ہیں؟ ہاں کسی کی غیبت نہیں کرنی بھائی، ہاں کسی کی کمی نہیں دیکھنی، یہ نہیں کہ کمی ہے نہیں، کمیاں ہیں اور کمیاں رہنی ہیں، کمیاں ہیں اور کمیاں رہنی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی میں کوئی کمی نہ ہو، ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی، ہر ایک میں خامیاں بھی ہوتی۔ کیوں بھائی تھک تو نہیں گئے؟ کیا کہا؟ ہر ایک میں کیا ہوتی ہیں؟ خوبیاں، اور کیا ہوتی ہیں؟ خامیاں۔ ہاں گلاب کا پودا، کیا کہا؟ اب گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے؟ بولو بھائی، کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا، کیا کہتے ہیں؟ گلاب کا پودا۔ عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، خوبیاں لے لو، خامیاں نہ دیکھو، خوبیاں لو بھائی۔ ہاں آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سرخ نظر آئے گی، سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سیاہ نظر آئے گی، نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ ہے، مسئلہ تو آپ کی اینک کا ہے۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، آپ کو اس کی خوبیاں نظر آتی یا خامیاں، یہ آپ کے دل کی اینک کا مسئلہ ہے۔ اگر دل سے کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے اس میں خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جب دل کسی سے صاف نہیں ہوتا اس میں خامیاں نظر آتی ہیں۔ ہاں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، خوبیوں کے تذکرے کریں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ خامیاں دیکھیں گے، خامیوں کے تذکرے کریں گے، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے دل پھٹتے ہیں، ہاں اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو کیا پتا، جو کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی کمی کا تذکرہ کرتا ہے، ہاں اس تک پہنچ ضرور جاتی ہے بات، یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں۔ کیوں؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، آپ جنازہ مت پڑھائیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ یہ نہیں کہ ساری زندگی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے، کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا حرسا لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھایا،
اور پھر ان کو دفن بھی کیا، اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ ہاں، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ میں بہتر ہوں۔ شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں۔ نہیں 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 نہیں، جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ تو جھک جاتی ہے، وہ شاخ جھک جاتی ہے۔ جو شاخ پھل سے خالی ہو وہ سر اٹھاتی ہے، وہ سر اٹھاتی ہے۔ ڈھول کا شور کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے خالی ہے۔ پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے، اندر سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں، اخلاق اچھے بنائیں بھائیو، کسی کی کمیاں نہ دیکھیں۔ ہاں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ بھی نرم ہے، ان اللہ رفیق، اللہ کو نرمی بڑی پسند ہے۔ اللہ کے نبی بھی نرم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کا احسان وہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے، تند خو ہوتے، یہ سب آپ سے بھاگ جاتے۔ نبی تقوی کمال کا، اخلاص کمال کا، ہر چیز کمال کی۔ اگر نبی میں بھی سختی ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں، چلے نہ جاتے بلکہ بھاگ جاتے۔ ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب، ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان۔ ہاں، اللہ نرم ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے۔ ہاں، نئے صحابی مسلمان ہوئے، ابھی بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے، نماز کی نیت باندھی، کسی کو چھینک آئی، ابھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ نماز میں جواب نہیں دیتے، تو نماز کی نیت باندھے چھینکنے والے کو جواب دیا، یرحمک اللہ، سب کی نظریں اٹھی، یہ کون ہے جو نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے؟ انہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، تو نیت باندھے کہہ رہے ہیں، اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ سارے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو۔ ہاں، نئے لوگ تبلیغ میں آتے ہیں، ہاں، پہلے دن تھوڑا سارے اصولوں پر آ جاتے ہیں، بڑا صبر، نرمی، پیار محبت سے سمجھانا۔ اب سب نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے، پتہ نہیں اس لگا بھی کیا بات ہے، یہ کیوں کیا سب میری طرف گھور رہے ہیں۔ آگے صحابی فرماتے ہیں میں نے جب سلام پھیرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھایا نماز میں ایسے نہیں کرتے، اور آگے کمال کا لفظ بولا، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ ہاں، آپ اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، اس کا کنارہ موٹا ہے، ایک بدو آیا جس کو ادب آداب سے واقف نہیں ہے، آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، فجبزہ جبزۃ شدیدہ، وہ ایسے زور سے کھینچی کہ رگڑ لگاتی بھی گئی، اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے، گردن سرخ ہو گئی، اور آگے سے کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ مال دیں۔ ہاں، مانگا ہے، سوال کیا ہے، اور ایسے بھونڈے انداز سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ غصے ہوئے، نہ ڈانٹا ہے، نہ گھورا ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فالتفت الیہ فضحک، آپ نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے، اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو، یہ محنت ہے، ایمان بنے گا، اعمال کا شوق آئے گا، اخلاق اچھے ہوں گے، کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ توبہ توبہ توبہ، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ ریاکار، گناہگار نہیں، نیکوکار نہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، لیکن کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ کے لیے، نام منانے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنانے لگے 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آگے حدیث نہیں بیان ہوئی، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر عرض کیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر فرمایا کہ آپ فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ سخی ہے، شہید ہے، قاری ہے۔
بڑا مال خرچ کیا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، جان دے دی لوگ کہیں کیا بات، بڑا بہادر ہے، بڑا زوردار قرآن پڑھا اور بڑا زوردار بیان کیا، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، وہ تو کہا جا چکا کہ ڈالو جہنم میں، نہیں جہنم کو بھڑکایا جائے گا ان سے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، اخلاص کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، نہ وہ کوشش ہی ہے بھائی، کوشش ہی ہے بھائی۔ ہاں، اور کسی کے اخلاص پر ہم حملہ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے۔ توبہ توبہ، وہ تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بھائی۔ ہاں، تو بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی، ہاں پہلے نبی آتے تھے ایک زمانے کے لیے، ایک ملک کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ پورا عالم ہماری محنت کا میدان۔ او بھائیو یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں، او بھائیو بھائی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ کیا نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے جب یہ اجتماع ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، مجمع بیٹھا ہوتا ہے، شیطان کو بڑا غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں اٹھ جا، کسی طرح سے نکل جا۔ ایک بڑی پرانی بات ہے، مولانا نذر بان صاحب کا بیان ہو رہا تھا رائے وینڈ میں، بڑی پرانی۔ میں اپنے محلے کے ایک ساتھی کو لے کر آیا رائے وینڈ، وہ نا تھوڑا بہت وقت لگاتا تھا، 3 چلے نہیں لگاتا تھا۔ ہاں، تو بیان ہو رہا تھا مولانا کا، اور وہ بیان میں بیٹھا ہوا تھا اور بڑی اچھی بات ہو رہی، میں نے کہا لگتا ہے یہ بیان جو ہے نا اس پر اثر ہو رہا ہے، یہ آج 3 چلے کے لیے نکل ہی جائے گا آج تو۔ اچھا، بیان کے درمیان میں سے اٹھا، وہ باہر جا کے اکیلا بیٹھ گیا۔ مجھے بڑا برا لگا، یار عجیب بات ہے، اتنی مشکل سے اس کو رائے وینڈ لے کر آئیں اور بیان چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا یہ۔ جب بیان ختم ہوا تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بیان نہیں سنا آپ نے، درمیان میں سے اٹھ کر آ گئے، یہاں آ کر بیٹھ گئے، اتنی دور سے آئے تھے، بیان سننا چاہیے تھا آپ کو۔ کہنے لگا مولوی صاحب بیان کا اثر ہی بہت ہو رہا تھا۔ کہتا مجھے ڈر لگا میں 3 چلے کے لیے نہ نکل جاؤں کہ، ہاں اس لیے بیان چھوڑ کے آ گیا میں۔ یہ اب شیطان چکر چلائے گا، سچی بات ہے۔ ہاں، نکل جا کیا نکل، پیشاب سا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ تو بھائی اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہے۔ ہاں، یہ اجتماع روز کوئی نہیں ہونا ہے۔ ہاں، یہ تو ایک جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بعض خاندانوں میں نا رشتہ آتا ہے نا، بچی کو دیکھنے آتے ہیں تو بچی کو نہیں بتاتے، اسے کہتے ہیں یہ چائے کی یہ ٹرے جو ہے نا چائے کی، یہ اندر دے آؤ، اس کو نہیں پتا ہاں اصل مقصد کیا ہے۔ تو یہ اجتماع تو ایک ٹرے ہے، یہ بہانہ ہے، اصل تو ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت آئے، آئندہ کی زندگی، مقصد زندگی کو پہچانے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل مال نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے مسئلوں کا حل مسجد ہے، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے۔ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے، ہاں ختم ہو رہی ہے۔ ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ اعلان ہونے والا ہے اور یہ خبر چلنے والی ہے، کہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ہاں یہ ہونے والا ہے۔ اور سننے والے پتہ کیا کہیں گے؟ انا للہ، اور پوچھیں کہ جنازہ کب ہے، اور رش پڑے گا جنازے میں، اور دفنانے میں چند لوگ ہوں گے، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اور گھر میں پتہ کیا ہو رہا ہوگا؟ روٹی لاؤ، سالن لاؤ، گرم گرم روٹی لاؤ۔ جو جس سیٹ پر ہے، جو جس محکمے میں ہے، جو جس دفتر میں ہے، ہاں کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں اور غروب نہیں دیکھ پاتے، درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں۔ ہاں،
کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا، انہیں پتہ بھی نہیں۔ ہاں، ریل گاڑی چلتی ہے لاہور سے کراچی کی طرف، ہاں، کھانے والا آ گیا، ملتان آ گیا، بھالپور آ گیا، ہاں، روڑی آ گیا، اب نواب شاہ آ گیا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ کوئی خانے وال پہنچ چکا، کوئی خانے وال پہنچ چکا، کوئی ملتان پہنچ چکا، کوئی باولپور پہنچ چکا، اور کوئی روڑی پہنچ چکا، اور کوئی نواب شاہ پہنچ چکا، اور جس کی عمر ہوگی نا 50 سال، یہ تو حیدرآباد پہنچ چکا ہے۔ اور جو 60 سال ہو گئی، لانڈی پہنچ گیا ہے۔ اب لانڈی پہنچ کے کوئی سیٹوں پہ قبضہ کرے؟ ہوتا ہے، کیونکہ سفر ختم۔ بہت سے تو 60 سے پہلے فارغ، بہت کم میں 70 سے اوپر جائیں، اکثر یہ 60-70 کے درمیان جاتی ہے۔ بھائی، یہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، جانا ہے، رہنا نہیں ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں۔ ہاں، قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ ہاں، تبلیغ میں جائیں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے بھائی۔ اور اصل کام تو ہمارا یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ سب سے حسین ترین بول دعوت الی اللہ کے بول، سب سے خوبصورت بول دعوت کے بول، سب سے طاقتور بول یہ دعوت کے بول۔ اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ایسا رو پڑتا ہے، اذان کا رو پڑتا ہے، دعوت کا ایسا رو پڑتا ہے۔ ہاں، جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے شیطان واپس آ کے وسوسے ڈالتا ہے، تو عبادت سے نماز سے نہیں ڈرا، شیطان دعوت سے ڈرا ہے۔